بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 31 تاریخ ہے۔ ہمارے بھائی معین بھائی موجود ہیں، خورشید بھائی ہیں، افضال بھائی ہیں، لال میاں، اور اسی طرح ہمارے ندیم بھائی ٹھیک ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ 155 صفحہ نمبر تک ہم آ گئے تھے۔ 54 کا آخر تھا، مسافر کا مقیم ہونا، مسافر کا مقیم کی اقتدا کرنا، مقیم کا مسافر کی اقتدا کرنا۔ ہاں وہی جمعے کا ہی بیان میں نا 154 صفحہ تک ہو گیا تھا، 155 تک آ گئے۔ سفر و حضر کی نماز کی قضا، بیٹھ جائیں جی آ جائیں۔ اگر سفر میں کسی کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے تو اب حضر وہ اپنے مقام پر آ گیا، وہ قضا نماز قصر ہی پڑھی جائے گی۔ یعنی کہ میں سفر میں تھا اور میں ایک دن سفر میں رہا، سفر شرعی جو 48 میل بتایا تھا۔ جب میں واپس آ گیا میں نے نمازیں پڑھی نہیں وہاں پر، مثال کے طور پہ اب ادھر مقام پہ آ کے میں وہ قضائی نمازوں کو لوٹاؤں گا، وہ قضا نمازیں پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح سے جو سفر کی ہوتی ہیں قصر، پوری نہیں پڑھی جائیں گی۔ مثال کے طور پہ میں سفر شرعی میں تھا، 4 رکعت فرض ظہر کی میری وہاں رہ گئی، میں نہیں پڑھ سکا۔ اب میں اپنے مقام پہ آ گیا تو ادھر کتنی رکعت پڑھوں گا؟ 2 رکعت ہی، کیونکہ وہ سفر میں قضا ہوئی تھی نا، تو مقام پہ آ کے اس کو 2 ہی ادا کرنی پڑے گی۔ اگر حضر میں کسی کوئی نماز قضا ہو گئی تو سفر میں وہ قضا نماز پوری پڑھے گا۔ یہاں مقیم ہے، ادھر ہی رہتا ہے، یہاں نماز قضا ہوئی، سفر پہ چلا گیا شرعی سفر، اب ادھر یہ والی نماز جب پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ پوری پڑھے گا۔ بھائی مقام پہ تھا نا، ادھر اس نے ظہر کی نماز ادھر نکل گئی، وہ سفر میں چلا گیا شرعی سفر میں، اب ادھر جب پڑھے گا تو یہ والی 4 رکعت جب پڑھ رہا ہے نا، قضا کر رہا ہے، تو یہ 4 پوری پڑھے گا، کیونکہ یہاں قضا کری ہے نا اس نے نماز۔ قضا سے پہلے اگر شرعی سفر میں پہنچ چکا تھا، شرعی سفر کی جو حدود میں نے سمجھائی تھی وہاں کہ 48 میل کے سفر کی نیت سے نکل گیا، اور اس نے شہر اور فنائے شہر دونوں چیزیں جو سمجھائی تھیں اس سب سے آگے نکل چکا ہے، تو اب وہ بھلے راستے میں قضا ہوئی تو وہ قصر ہی کرے گا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر قضا ہو چکی ہے، اب سفر شرعی پہ نکلا ہے تو وہ پوری پڑے گا۔ وطن کی کیا قسمیں ہوتی ہیں پہلے گزری بھی ہیں، ایک وطن اصلی، ایک وطن اقامت ہے۔ وطن اصلی وہ ہوتا ہے کہ جہاں آدمی کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے، جہاں آدمی کے اہل و عیال گھر والے مستقل رہائش پذیر ہوتے ہیں، یا جہاں آدمی نے رہائش اختیار کی اور وہاں سے جانے کا ارادہ نہ ہو۔ اور وطن اقامت بھی آپ کو بتایا تھا، اس کو کہا جاتا ہے جہاں انسان جو ہے نا مسافر ہو کر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے، سفر کے ساتھ جاتا ہے وہاں پہ، بشرطے کہ وہ جگہ عام طور پر ٹھہرنے کے قابل بھی ہو۔ یہ باتیں بھی سب بتا دی تھی آپ کو۔ صفحہ نمبر 160 پہ آ جائیں۔ کہتے ہیں اسی طرح ہاں 160 پہ نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دوسرے خطبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات، آل و اصحاب، خصوصاً خلفائے راشدین حضرت حمزہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تذکرہ کرنا یہ خطبے کے اندر جمعے کے مستحب ہے۔ خطبے کو زیادہ لمبا نہ کرنا چاہیے بلکہ نماز سے کم رکھنا چاہیے، یعنی کہ جتنی دیر نماز پڑھانی ہے نا، یا تو خطبہ اتنا ہی لمبا کرے عربی والا یا اس سے کم رکھے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ اس مسائل کا علم نہیں ہوتا، خطبہ لمبا پڑھا جاتا ہے، نماز چھوٹی مختصر پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ سنت بتا رہے ہیں نا، جمعے کے دن کی جمعے کی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ خطبے کے دوران نماز وغیرہ کا حکم، جب امام خطبے کے لیے ممبر کی طرف جانے لگے تو اس وقت سے لے کر خطبہ ختم ہونے تک کوئی نماز پڑھنا یا آپس میں بات چیت کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور بعض لوگ ماشاءاللہ اسی وقت ہی نیت باندھتے جو کہ غلط ہے۔
البتہ صاحب ترتیب کے لیے اس وقت بھی قضا نماز پڑھنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے، لازم ہے اس پر، تو اس وقت بھی وہ خطبہ چھوڑ دے اور اپنی نماز پڑھ لے۔ صاحب ترتیب آدمی، اس کی صاحب ترتیب ہی نہ ٹوٹ جائے، فجر اس کی رہ گئی، ابھی وہ خطبے کے دوران پہنچا مسجد میں، یا پہنچا اور خطبہ شروع ہو گیا، اب اس نے فجر نہیں پڑھے گا تو اس کی صاحب ترتیب ہی ٹوٹ جائے گی، تو جلدی سے ایک کنارے پہ یا کسی ایسی جگہ پہ اپنے فرض قضا کر لے۔ یہ صاحب ترتیب شخص کے لیے، صاحب ترتیب میں پہلے بتا چکا ہوں کون ہوتا ہے، جس کی بالغ ہونے سے لے کر اب تک کوئی نماز نہیں نکلی ہوتی ہے، وہ پابندی سے ترتیب واری نماز پڑھ رہا ہے، اور بھی اس کی ساری شرائط بتائی تھی۔ جب خطبہ شروع ہو جائے تو تمام حاضرین پر اس کا غور سے سننا واجب ہوتا ہے، اور کوئی ایسا فعل کرنا جو خطبہ سننے میں مخل ہو مکروہ تحریمی ہے، مثلاً تلاوت کرنا، کھانا پینا، بات چیت کرنا، سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، یا موبائل اٹینڈ کرنا، موبائل اٹھانا، کال کرنا، چلنا پھرنا، یہ سب۔ اگر سنت موقدہ پڑھنے کے دوران خطبہ شروع ہو جائے تو سنت پوری کرے جلدی۔ دونوں خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مکروہ ہے، بعض لوگ ہاتھ اٹھا کے کرتے، دل میں کر لے دعا، البتہ ہاتھ اٹھائے بغیر دل میں دعا مانگنا جائز۔ جب خطبے میں خطیب دعائیں پڑھے تو سامعین کا ہاتھ اٹھانا اور زبان سے آمین کہنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، صحابہ کا، صحابیات کا، اللہ کا نام، دل میں جواب دے دے، دل میں کہہ لے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل شانہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہم، رضی اللہ تعالیٰ عنہن، دل میں کہہ لے۔ جب خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو سامعین دل میں درود شریف پڑھنا جائز ہوگا۔ اچھا، اسی طرح جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت وغیرہ کا حکم، جمعے کی پہلی اذان ہوتے ہی جمعے کی نماز کے لیے مسجد جانا واجب ہے، اسی لیے مساجد میں کہا جاتا ہے بھائی پہلے اذان، یہ نہیں 12:30 پہ وقت داخل ہوا پہلی اذان دے دی، یہ بھی جہالت ہے، اللہ بچائے اس سے۔ جدھر علم نہیں ہوتا تو اب کیا ہو گیا، جب پہلی اذان ہو گئی اب کوئی بھی بندہ اپنے گھر میں ہے، باہر ہے، سب بند کر دے، سارے کام روک دے، صرف وہ نماز کی تیاری کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتا۔ ہاں، نماز کی تیاری کے دوران وہ دوسرا کام کر لیتا ہے، مثال کے طور پر نماز کے لیے وہ اپنے کپڑے جلدی جلدی دھو رہا ہے یا پریس کر رہا ہے، اس دوران اس نے کوئی بات کر لی تو وہ گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ چل کے آ رہے مسجد میں، ساتھ والے سے اس نے بات چیت کر لی، کاروبار کی کوئی بات طے کر لی، سودا کر لیا، تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا نماز کے درمیان نماز کے معاملات کو پورا کرنے میں کوئی خلل نہیں آ رہا۔ گاڑی میں آ رہا ہے، کشتی میں آ رہا ہے، درمیان میں سودا اس نے طے کر لیا، کوئی بھی کشتی چل رہی ہے، رکی نہیں گئی، گاڑی روک کر رہے تو گناہ گار ہوگا۔ تو پہلی اذان کے بعد تو اب واجب ہو جاتا ہے سارے کام کاج چھوڑ دے اور صرف نماز کی تیاری کرے، اسی لیے پہلی اذان آخری وقت میں دینی چاہیے، یعنی کہ خطبے سے پہلے پہلی اذان دی، خطبہ ہوا، وہ دوسری اذان اسی وقت، مطلب پہلی اذان دی، سنتیں ہوئیں، پھر دوسری اذان دی، خطبہ ہوا، نماز کھڑی ہو گئی، اس طرح کم وقت کے اندر یہ سارے کام ہو جائیں تاکہ لوگ گناہ سے بچ جائیں۔ تو ہمارا مقصد بستی والوں کو، محلے والوں کو گناہ گار کرنا نہیں ہے، بلکہ گناہ سے بچانا ہمارا مقصد ہے۔ تو جمعے کی پہلی اذان ہوتے ہی جمعے کی نماز کے لیے مسجد جانا واجب ہے، کسی ایسے کام میں مشغول ہونا جو مسجد جانے میں تاخیر کا باعث ہو، مثلاً خرید و فروخت، کھانا پینا وغیرہ جائز نہیں ہوگا۔ جمعے کے مسنون اور مستحب اعمال یہ ہیں، جمعے کے دن مسنون مستحب اعمال اس طرح ہیں کہ لبے تراشنا، ناخن کاٹنا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جنات والی ماشاءاللہ ہو جاتی ہیں، یہ بویں بھی ایسی بڑھ جاتی ہیں، تو بھائی گناہ نہیں ہے کاٹنا، کہ نیچے لٹک رہی ہیں اور اب تنگ کر رہی ہیں، تو پھر اس قدر کاٹ سکتا ہے کہ جتنا اس کو تکلیف دے رہی ہیں۔ ناخن کاٹنا یہ سنت ہے، زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، بلکہ ان کو تو کھینچنا اصل ہے سنت، کہ ابتدائی بلوغت کے زمانے میں یہ مسائل سکھا دیے جائیں، نئے نئے بالغ ہونے والے بچوں کو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ دیکھو بھائی زیر ناف اور زیر بغل بال ان کو آپ علیہ السلام کھینچ دیتے تھے، تو ایسے کھینچ کر ان کو جڑ سے ہی نکال دینا یہی بہتر طریقہ ہے، اور اس وقت یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ ایک دفعہ کاٹ دیے جاتے ہیں پھر یہ مضبوط ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، تو پھر ان کو کھینچنا جو ہے نا اذیت ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اب بھی زمانے میں ایسی ایسی جیل اور چیزیں آ گئی ہیں
کہ وہ اس کو جڑ سے اڑا دیتے. مسواک کرنا, غسل کرنا, اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے عمدہ کپڑے پہننا, خوشبو لگانا, جمعے کی نماز کے لیے جلدی جانا, جمعے کی نماز کے لیے پیدل جانا, بعض لوگ سواری پہ جاتے ہیں, یہ عمل سنت کے خلاف ہے. سورہ کہف پڑھنا, کثرت سے درود شریف پڑھنا, فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھنا, جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ, سورہ منافقون یا سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھنا. فجر اور جمعے کی نماز میں کبھی کبھی مذکورہ صورتوں کے بجائے دوسری صورتیں بھی پڑھنی چاہیے, تاکہ لوگوں کو ان کے لازم ہونے کا گمان نہ ہو جائے کہ بس یہی صورتیں ایسی ہیں جو لازمی فجر اور جمعے میں پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی, صدق اللہ العظیم. اب وہ نورانی قاعدہ شروع کر لیں. نہیں, یہ بھی مکروہ عمل ہے, خود سے بنائے انہوں نے, ہاتھ باندھ لینا آنکھیں. حالانکہ مسنون اور سنت یہ کہ خطبے کے دوران امام کو دیکھا جائے, اس کو آنکھوں سے دیکھا جائے کہ وہ اس وقت جو روحانیت نورانیت وہاں سے آ رہی ہوتی ہے نا, اسی میں تو پھر نیند آ جاتی ہے, جھٹکے لگتے ہیں انسان کو, کیونکہ اس وقت نورانیت بہت اترتی ہے تیزی سے. تو سب مسنون یہی ہے کہ خطبہ دے رہے جو اس کی طرف دیکھنا, یہ سنت ہے, اور یہ سنت سے لوگ اس وقت غافل ہوتے ہیں. ہاتھ نہیں باندھنا, بلکہ ادب سے بیٹھے اور خطبہ دینے والے کی طرح متوجہ ہو کر اس کو سنیں. اور سب سے افضل تو یہ ہے کہ خطبے کے ترجمے اور مقصد کو سمجھے کہ یہ کیا بول رہے ہیں خطبے میں, عربی کو سمجھے. چلے بھائی نورانی قاعدہ کھول لیں, ان کو بھی ایک دے دیں, یہ اتنے سارے رکھے ہوئے نا, یہ قاعدہ ایک دے دیں ان کو بھی, یہ والا قاعدہ دے دیں, یہ والا اس میں بھی ہے نا, نیچے والا یہ بھی ہے, اس میں سے دے دیں. ہاں صحیح ہے. تختی نمبر کون سی تھی؟ 16. چلیں بھائی, اپنا معین بھائی شروع کر لیں 16 نمبر تختی. بول بولن, ٹھیک ہے. دال الف مد زبر, دال الف با, دال الف با مد زبر, دب داب, داب با زبر با, تا دو سے 3, داباتن. ہام ہا حمزہ مد زبر, ہا الف جیم, ہا الف جیم مد زبر, ہا جیم الف جا, جیم زبر, جیم زبر, جیم زبر جا, کاف زبر کا, ہا جا کا, حاجکا, ہا جا کا, ہا الف مد زبر, ہا الف جیم, ہا الف جیم مد زبر, ہا جو, جیم واو پہ جو, جیم وا پہ جو, کاف زبر کا, ہا جو کا. ٹھیک ہے. لام لام زبر لا, واو زبر وا, لام زبر لد, ولد, دواد الف لام مد زبر, دوال, لام یا سے لی, دوالی, نون زبر نا, ولد دوالین, ولد دوالین. صحیح. حمزہ حمدہ, حمزہ زبر امداد, حمزہ زبر آت, وا تا ہا, پیش, تا پیش, تا ہا پیش, نہیں تا ہا سے نہیں ملے گا, تا الگ ہے, تا پیش تو, حمزہ زبر آت, وا پیش تو نہیں ہے, تا ہے, تا پیش تو, تا, تا, تا الف با تا, تا, تا پیش تو, تا پیش تو, اتو, اتو, ہا الف جیم مد زبر,
حاج حاج اتحاج اتحاجو جیم و پیش جیم جیم واو واو نون مد زبر جیم واو نون جیم واو نون مد پیش مد پیش جون جون نون اتحاجون اتحاجون نون یا سے نی اتحاجونی جی ہاں چلے بھائی آگے خورشید بھائی چلے 2 لائنیں ہو گئی نا اب آگے 2 لائنیں آپ پڑھ لیں والا نام کے بندہ والا تا ہا نہیں تا لبتا تا جبرتا والا تا ہا پیش مجبجو ہا ضاد کھڑا مد زبر آج ہا خڑا ہا ہا ضاد خڑا مج ہا ضاد ہا ضاد ہا زوان خڑا مج جبر ہاں دا حاض حاج ولا تحاض ولا تحاج جا تفجو جو جبرنا ولا تحجون تحاضون ولا تحاجون چلے وا بہت سواد زبر وا سمجھا بس وا سمجھا بس سات کھڑا مج جبر سواد فا کھڑا مد زبر سات کھڑا مج جبر سواد فا سات فا کھڑا مد زبر کھڑا مج جبر صوف صاف فا کھڑے فا تاجرتی والصفاتی والصافاتی والصفاتی صافاتی سو کو کھینچنا ہے والصافاتی صوف سواد کو کھینچ کے دکھائے نا سواد والصافاتی ہاں والصافاتی ہاں والصافاتی چلیں جیم پہ سنو ایک پیش کہاں ہے ذات جیم علی مل زبر جا نہیں ذات ہے کیا ہے دکھائے ذات جیم پہ سنو اچھا یہ ذات ہمارے ادھر الگ ہے علیف میں جبدا ضاد الف را مد زبر داشا ذات الف را لا مجبر ذا لجوزی رادوزی راجزی رادوزی مضاری مضارن مضاری رن رین چلیں جیم جیم مجبر جا حمدہ آ تا تاجتی یا آتی آگا حمدہ لا ہونا الگ ہے نا ہاں تا تاجتی ہاں جا کہاں ہے اللہ ادھر پڑھ لیں نا ارے وہاں پڑھو جیم علیف علیف مجبر جا حمدہ جبر آ جا تا ساجتس ہاں صاد الف خا مجبر خا خا جبر خا تابستو وجاءت الصاخات صاخت صاخت وجاءت الصاخت وان جبر وا لام جبر نا ولا جیم الف مد جبر جان ہے نا ولا جان ولا جان جان نون دو پیش نون ولا جان ہاں فا جبر فا علی جری حمزہ حمزہ جری زبر جا فیضا چلیں آگے آپ پڑھیں گے آگے فَإِذَا سے یا شروع سے پڑھ لیں یہ تقدیر ضاد الف لام مد زبر سے ضالن سے پڑھیں
ہاں یہ چیک کریں. اچھا الف باتا سا سے پڑھیں گے. چلے وہاں سے وہ تختی پڑھ لیں تھوڑی جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. آپ بھی تو ہاں ان کے بعد ان کا نمبر آئے گا. صحیح ہے. یہ ہم نا پورا الف سے ہم نے شروع کیا پھر ختم مکمل کیا پھر شروع کر کے ہم دوبارہ ادھر پہنچے پھر یہ مکمل ہوگا ہم پھر شروع کریں گے. ہاں یہ ہماری پیر منگل جمعہ کلاس ہوتی ہے. چلے بھائی آگے افضال بھائی. آخری لائن رہ گیا تھا. آخری لائن خورشید بھائی کا رہ گیا. آخری لائن رہ گئی وہ پڑھ کے پھر پہلی لائن دوبارہ پڑھ لیں. ہاں نا وہی نا. نہیں پڑھیں گے نا. ہاں چل. جی 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 ہاں یہ صحیح صحیح. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ تا لام سے آگے ملے گا نا. تا کے بعد لام ہے نا. تا لام پشتل جاءت الطامة کاف با پشکوب نہیں کاف با پشکوب رو کھڑا زبر رو. ہاں صواف. ہاں الف با تا سا جیم ہا کاف دال دال را زا سین سین صاد دوا دوا عین دال فا فا قوف قاف لام میم نون واو ہمزی حمزہ. ہاں ہا حمزہ یا آگے بھی آپ یاد کریں ایک لائن اور آگے بھی کریے گا. خورشید بھائی کرائیں گے. الف لام الف تختی نمبر 2 شروع کرائیں آپ. ٹھیک ہے ان کو آپ تختی نمبر 2 شروع کرا دیے. چلے بھائی پہلی لائن پڑھ لیں. ضاد الف لام والی. ضاد الف لام. ہاں مد زبر زبر بول لام دو زبر لن ضالن. ہاں آگے دال الف با مد زبر داب با زبر با دابا دادو زیر تین دابتن. ہا الف جیم الف جیم مد زبر یہ مد لگا ہوا اوپر. حاج حاج نہیں حج نہیں حاج حاج ہا کھینچ رہے ہیں.
ہا بولے ہا کھینچ کے حاج جیم زبر جا کاف زبر کا حاجکا ہا الف جیم ہا الف جیم مد زبر حاج حج نہیں بھائی حاج میں نے جب بہت لمبا کھینچا تو آپ نے تھوڑا سا کھینچا بس اس کا مطلب میں اور لمبا کھینچوں نا حاج ہاں ایسے جیم او پہ جو کاف زبر کا حاجو کا ہاں اس طرح ہوگا ٹھیک ہے اس کو مشق کرنی ہے پوری خورشید بھائی تو اب تھوڑا تھوڑا آپ کو بھی ذمہ لگاؤں گا میں بھی خود لگوں گا آپ کے ساتھ اس کو پورا صحیح کرانا ہے چلے بغیر ہجوں کے پڑھنا ہے بھائی ایک ایک لائن بغیر ہجوں کے ضالن ہاں تبتن دابتن تبتن دابتن تبتن ہاں حاجکا جکا حاجکا ہاں جا نہیں کھینچے گا چلے حاجوکا صحیح ہے چلے بھائی خورشید بھائی يذهبون ولا الضالين أتحاجوني جونی اتحاجونی أتحاجوني جونی جوني ہاں ایک تو بات یہ دوسری بات یہ کہ ہم نے بھی کبھی قرآن کو ایسے موڑا نہیں جیسے آپ نے موڑا ہے جیسے یہ ہمارے انہوں نے بھی موڑا ہوا ہے اور یہ قرآن کا بلکہ کتابوں کو بھی ہم ایسے نہیں موڑتے تھے اساتذہ ورنہ چمپا مارتے تھے کہتے تھے بھائی یہ تو اس سے آپ کو کچھ چاہیے نا اس کو آپ سے تو کچھ نہیں چاہیے اس کو کیوں موڑ لو اور ایک دفعہ ایک طالب علم کی کتاب استاد نے ایسے لے کے ایسے پڑھانے کے لیے کھولا تو اس میں صفحے رکھے ہوئے کبھی کدھر کیا رکھا ہوا انہوں نے بولے یہ تو الماری بنائی ہوئی یہ کتاب تھوڑی الماری ہے کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں اس میں سے یہ الماری ہے کیا الماری میں جیسے چیزیں رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اس کا ادب ہے ہمیں بھی نہیں یاد ہم نے کبھی ایسے موڑا ہو نا یہ ادب ہے ایسے ہی مطلب جس سے ہم کچھ سیکھ رہے ہم اسی کو موڑ تڑوڑ دیں تو پھر وہ ہمیں وہ علم نہیں دے گا تو ہماری ضرورت ہے ہم نے اس کا بھی ادب کرنا ہے بہرحال چلیں ہاں جی حضرت ہاں ہو گئی لائن پوری لائن ہو گئی چلیں آگے جاءت ہاں جاءت الصاخة ہاں جان جاءت طامة الكبرى صواف چلے بھائی ہاں آپ کا تو یہی ہے نا یہ دہرانے اسی کو فا
کاف لام میم نون واو ہا ہا حمزہ ہا یا چلیں ضالن ہاں ضالن دابتن حاجک حاجوکا ہاں چلیں بھائی ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو مشق کرنی ہے ساری خوشی پہ. ان کا آگے ایک آدھ لائن آگے کرائیں آپ, ابھی کرائیں, ٹائم ہے ابھی, موقع ہے نا ادھر, اور آپ بھی کریں اپنا صحیح اور مضبوط کریں. ادھر اٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. تو یہ نا ہم نے ہجوں سے بھی سیکھنا ہے. جو ساتھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں نا, ہم جیسے ان کو پھر بھی ماشاءاللہ بہتر ہے, موین بھائی کا بہتر ہے, افضال بھائی کا بہت بہتر ہے, تو ان کے ساتھ ہم ایک ایک ساتھی جوڑ دیتے ہیں. بس کلاس ہماری اتنی ہوتی ہے تھوڑی دیر ہی, پھر ہم یہ مشق کرواتے ہیں پچھلی. اگر مشق کرنے والی بات یہ جو ہے نا مشق کرنے والی بات. ہاں تو آپ کو پھر افضال بھائی کے ساتھ جوڑ دیں گے. افضال بھائی ان کو الف سے شروع کرانا ہے. یہ الف سے یہاں تک تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا سنا ہے. اب دوسری تختی جو ہے نا, الف لام الف لام الف با الف والی, یہ اب آپ نے یہ والی ان کو دیکھنا ہے, ان کی استطاعت دیکھیں, کیفیت دیکھیں, سن کر تھوڑا اس طرح پڑھ لیں. ہاں ایک مرتبہ آپ پڑھائیں گے پھر یاد چھوٹا پڑے انشاءاللہ میں یاد کروں. چلیں الف الف لام الف لام الف نام لام الف لام الف با الف با الف لام الف لام الف لام 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 الف لام الف لام جیم لام جیم لام الف لام الف با لام با با لام با کاف نام کاف 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 با الف کاف نام الف کاف الف کاف الف کاف نام لام نام الف با کاف سا نام جیم کا کاف نام سا. الف یہ کاف بنایا بیچ میں انہوں نے, کا کاف سا با تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یا سین نون صاد تا ضاد سا طا سا جیم تا حا. ہاں یہیں تک اسی کو آپ پکا کریں, تھوڑی دیر کر لیں, پھر یہ سن لیں گے افضال بھائی بھی, ایک دو دفعہ کریں پکا, پھر سنیں. صدق اللہ العظیم. ما الف